اس قرآن مجید میں لکھا ہے راہ نجات کے بارے میں، دا پاتھ ٹو سالویشن. آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں سورہ العصر. اور امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سورہ العصر اکیلا صرف نازل ہوا ہوتا تو انسانیت کے ہدایت کے لیے کافی ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ العصر میں، سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1 سے 3، والعصر، اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ قسم کھا رہی ہے، اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں وقت کی، والعصر، اور کہتے ہیں کہ انسان خسارے میں ہے. صرف وہ لوگ خسارے میں نہیں جو لوگ کے پاس ایمان ہے، عمل صالحات ہے، اچھے اعمال ہے، وتواصوا بالحق، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے اس سورے کے حساب سے آپ کو چاروں چیز کی ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. اگر آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، روز نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کے لیے گئے، لیکن اگر آپ دعویٰ نہیں کریں گے، وتواصوا بالحق نہیں کریں گے، غیر مسلمان کو اسلام کی طرف نہیں بلائیں گے، مسلمان کی اصلاح نہیں کریں گے، تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے. سورہ العصر کے حساب سے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مرضی. لیکن سورہ العصر کے حساب سے چاروں چیز ضرورت ہے: ایمان، عمل صالحات، اچھے اعمال، وتواصوا بالحق، غیر مسلمان کو دعوت دو، مسلمانوں کی اصلاح کرو، وتواصوا بالصبر، لوگوں کو صبر کی طرف بلاؤ. اگر ان چاروں میں سے ایک بھی کمی ہے تو عام طور پہ آپ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے. سورہ العصر جنت میں جانے کی چابی ہے، طریقہ دکھاتا ہے، راہ نجات. ایک واقعہ ہے، جب حافظ ابن حجر اسقلانی، آپ نے نام سنا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی، جس نے شرح لکھی بخاری کی، وہ ایک بڑے جج تھے اور الحمدللہ ان کا عہدہ اونچا تھا، امیر تھے. تو ایک غریب یہود جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے، وہ آتے اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر اسقلانی سے رحم اللہ، اور کہتے ہیں کہ آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک قید ہے، ایک پریزن ہے، ایک جیل ہے، اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے. وہ حوالہ دیا نے، وہ یہود ذکر کر رہا تھا سورہ بخاری کی حدیث، جلد نمبر 7، حدیث نمبر 7417. کیا اللہ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے مسلمان کے لیے قید ہے، جیل ہے، پریزن ہے، اور غیر مسلمانوں کے لیے جنت ہے. تو وہ غریب یہود کہتا ہے میں اتنا غریب ہوں، میرے کپڑے ایک دم پھٹے ہوئے، آپ کی تو ایک دم آپ عیش و آرام میں رہ رہے، تو یہ حدیث کی معنی کیا ہے؟
حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں جو مسلمان کو پتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید پہ عمل کرے گا، اللہ کے رسول کی ہدایت پہ عمل کرے گا اور جنت جائے گا، وہ جنت اتنی بہتر ہے کہ آج کے دنیا کے سب سے امیر انسان، سب سے انسان جس کے پاس ساری دولت ہے، وہ جنت کروڑوں گنا، اربوں گنا اس سے اچھی ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ قید ہے نا۔ اور اگر وہ غیر مسلم جانے گا کہ آخرت میں وہ جہنم میں جائیں گا اور ایسی آگ میں جلیں گا کہ سب سے کم آگ ایسی ہے کہ تلوے آپ کے پیر کے نیچے اگر آئیں گی آگ تو آپ کا بھیجا ابلے گا۔ سب سے کم آگ آپ کے پیر کے نیچے اگر لگے گی، تلوے کے نیچے، تو آپ کا بھیجا ابلے گا۔ اور آج کا سب سے بدترین انسان، سب سے غریب انسان یہ جانے گا کہ میں اس جہنم کے آگ میں جلیں گا تو وہ کہیں گا یہ دنیا میرے لیے جنت ہے۔ تو یہ تشریح ہے اس حدیث کی، اللہ کے رسول کی۔ لیکن افسوس ہے کہ انسان دنیا کے دولت کے پیچھے بھاگتا ہے، اور افسوس کی بات ہے کئی مسلمان ہم بھاگتے دولت کے پیچھے، کرسی کے پیچھے، فیم کے پیچھے، پاور کے پیچھے، کیونکہ یہ حدیث کا ان کو پتہ ہی نہیں۔ ہم دنیا کی کرسی کے وجہ سے، دنیا کے شہرت کے وجہ سے آخرت کو برباد کر رہے، ایک دم بیوقوف بزنس مین ہے۔ میرے حساب سے مجھے ان پہ رونا آتا ہے کہ ان کو تجارت ہی نہیں آتی۔ اگر وہ بزنس مین ہوتا اور جانتا ہوتا آخرت میں کیا ملے گا، تو کچھ ہمارے نام کے مسلمان ہیں جو دولت کے پیچھے، شہرت کے پیچھے، فیم کے پیچھے، پاور کے پیچھے۔ میں کہتا ہوں کرسی اگر سنبھالنا ہے تو اپنی آخرت کی کرسی کی فکر کرو۔ آخرت کی کرسی مل جائیں گی تو اس دنیا میں آپ کو کوئی بھی چیز منظور۔ اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے ہمارے نبی اور رسول آئے ان پہ سب سے زیادہ امتحان ہوئے۔ جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا ریوارڈ، انعام۔ تو جتنے رسول آئے، اور ہمارے آخری نبی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان سب سے ڈیفیکلٹ تھا۔ اسی لیے وہ انسانوں کے ماشاءاللہ سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ مثال ہے انسانیت کے لیے۔